السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں تو چند چیزیں جو ہیں وہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک کچھ ریسرچ مٹیریل بھی نکالا ہے جو ایکسکلوسیولی ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے ایک سال کے اندر تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں جن کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے ان کے اوپر نظر نہ رکھی تو میرا خیال میں آپ بہت سی امپورٹنٹ چیزوں کو جو ہے وہ مس کر جائیں گے۔ یہ جو چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ ابھی تک آپ کو کسی چینل کے اوپر کسی جگہ کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئی ہوں گی، یہ میری آپ کو گارنٹی ہے۔ تو ہم نے بڑی کچھ ایکسکلوسیو چیزیں نکالی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ دو چار کچھ اور جو خبریں ہیں ذرا پہلے وہ ڈسکس کر لیں۔ اسلام آباد میں جناب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ افواہوں کا بازار اس وقت گرم ہوا ہوا ہے اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد میں۔ کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ منظر پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور کچھ ایسی ملاقاتیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ ایک ملاقات ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم ہاؤس پہنچے۔ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو شہباز شریف صاحب نے خود آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات اس ساری چیز کے اندر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے ہیں، کووڈ سے وہ نکل آئے ہیں باہر، اور اب مطلب ان کی ملاقات ہو، ورنہ آصف علی زرداری سے ملاقات جو ہے اگر آپ کو کووڈ ہوا ہو تو بڑی ہی مشکل سے ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی بلکہ۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات جانتا ہوں کہ وہ بہت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب اکثر اوقات جب بھی پبلک میں جاتے ہیں تو ابھی بھی وہ ماسک وغیرہ پہن کے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے ہیں جن کو ابھی کووڈ ہو کے ہٹا ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور کتنی کو امپورٹنٹ بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم ہاؤس آ گئے اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کسی اہمی گفتگو تو نہیں ہوئی ہوگی، ایک ہی ٹاپک ہے جو اس وقت ہر زبان زد عام ہے، اور وہ ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی، جس کے حوالے سے سمری ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے دو چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ آج ایک شو کے اندر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہوں کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا جی اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ آرمی چیف کے نام کے اوپر جو ہے مشاورت کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی بات انہوں نے 48 گھنٹے پہلے بھی کہی تھی، ہفتے والے دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیر تک جو ہے وہ نبڑ جائے گا، اور میکسیمم انہوں نے کہا تھا بدھ تک میرا خیال میں آرمی چیف کا نام جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں آج دنیا نیوز کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے، اجمل جامی اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے شو کے اندر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جی جمعرات کو جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کیبنٹ کی بلا لی گئی ہے جس کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا جانا ہے، اور جمعے والے دن جو ہیں وہ پرائم منسٹر ویسے بھی جو ہے وہ ایک دن کے لیے بیرونی دورے کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن موسٹ پرابلی ان کا دورہ صرف ایک دن کا ہوگا، وہ جائیں گے اور اگلے دن واپس آ جائیں گے پاکستان۔ اور یہ لیکن وہ جب پاکستان واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے۔ جب وہ پاکستان واپس آئیں گے نا تو اسلام آباد تو نہیں، پنڈی سوری، وہ عمران خان صاحب خود بھی کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا، اسلام آباد نہیں پنڈی آنے لگے ہیں وہ۔ اچھا، صرف اس چیز سے ریلیٹڈ ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ برٹش ہائی کمشنر نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی رمیز راجہ کے ساتھ۔ رمیز راجہ بڑی اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ کہ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ برٹش ہائی کمشنر کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ انگلینڈ کا میچ جو ہے وہ شروع ہونا ہے پنڈی کے اندر ہی، اور برٹش ہائی کمشنر جو ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس گئے اور وہ جا کے مطلب وہ ڈسکس ہی یہی کیا کہ جی بھائی جان تسی جڑا گند کھلارن لگے ہوتے، ساڈا میچ ہونے لگا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ جو ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے اپنی سیریز کینسل کر دی تھی، تو وہ اس کی ایشورنس مجھے ایک منٹ کے لیے ویسی میں بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے گا کہ میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بالکل ہی کمپیئر کروں، لیکن مجھے نا ایک امپریشن آیا جیسے کہ کوئی وہ بی سی سی آئی کا سربراہ جو ہے نا بال ٹھاکرے سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے کہ بھائی جان ہم نے ممبئی میں میچ کرانا ہے، آپ کی مہربانی ادھر میچ کر لیں کہ نہ کریں۔ یہ صورتحال رہی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اندر کرکٹ کے حوالے سے یہ صورتحال رہی ہوئی ہے کہ ممبئی میں اگر میچ کرانا ہوتا تھا نا تو بال ٹھاکرے کو آن بورڈ لینا پڑتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے بیچارہ برٹش ہائی کمشنر جو ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ کسی اور حکومتی عہدیدار کے ساتھ نہیں گیا ہے، وہ پی سی بی چیئرمین کے ساتھ گیا ہے، رمیز راجہ کے ساتھ گیا ہے کہ بھائی جان تاری مہربانی ہے، اس سے ساڈا میچ ہونا ہے، تو آپ بھی کرکٹ کھیلتا رہے ہیں، مطلب آپ خود بھی کرکٹ کے کیپٹن رہے ہیں،
تو برائے مہربانی تو وہاں پہ ان کو ایشورنس دی گئی ہے کہ جی ہم اپنی پارٹی کو جو ہے وہ یہ ایکچولی ٹکرز چلے ہیں یہ کہ میں اپنی پارٹی کو ہدایت دے دوں گا, آپ بے فکر ہیں, میچ جو ہے وہ ویسے ہی ہوگا, کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. اینی وے ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ ہو جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے اندر لینڈ کرنا ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی نہیں, وہ پاکستان کی ٹیم ہے. تو پاکستان کا وہ میچ ہے اور وہ ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے. آ جائیں آپ ذرا اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو قابل ذکر ہے, اور وہ ہے کہ یہ ہم یہاں پہ پہنچے کس طرح ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال اس وقت کی جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, یہ موجودہ صورتحال بنی کس طرح ہوئی ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ذرا ماضی میں جانا پڑے گا. اور آج سے اپروکسیمیٹلی 1 سال پہلے جو اس وقت صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے کہ جی سمری نہیں آ رہی, اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, کچھ ایسی ہی صورتحال آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اناؤنس کر دی گئی تھی, آئی ایس پی آر کی جانب سے اناؤنس کر دی گئی تھی کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا ہے. اب یہ بڑی ایک سرپرائزنگ ٹرن آف ایونٹس تھا, کیونکہ نارملی اس قسم کی اناؤنسمنٹس جو ہوتی ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے کرنی ہوتی ہے تو یہ وہاں سے اناؤنس کیا جاتا ہے, لیکن اس معاملے میں آئی ایس پی آر نے آلریڈی اناؤنس کر دیا. اور اس کے بعد اب ٹائم کے ساتھ چلیے گا, اس کے بعد 24 سے 48 گھنٹے کے اندر نا چہمگوئیاں شروع ہوئی ہیں ایک دم کہ یار یہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دیا, یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے اناؤنسمنٹ آتی ہے, یہ کیا ہوا ہے. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں آپ کو ابھی بھی مطلب یہ باتیں بتا دوں کہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, جا کے ان کے لونڈے لپاڑوں کو, ان کے میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو, ان کے لونڈے لپاڑوں کو جا کے آپ چیک کیجئے گا. جس دن آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیز جاری کی تھی اس کے 24 سے 48 گھنٹے میں جب چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ یار سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کے لونڈے لپاڑوں نے کہا یہ ایمی خامخواہ جو ہے کوئی ایمی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں اور کچھ ہے کچھ نہیں ایمی خامخواہ, اور یہ سیم پیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ آن بورڈ ہے. لیکن سب کچھ آن بورڈ نہیں تھا. اچھا ان میں سے کئی لونڈے لپاڑے نا پھر اگلے 15-20 دن کے لیے چپ ہو گئے تھے, وہ اندر اپنے بلوں میں جا کے چھپ گئے تھے, جا کے جہاں سے نکلتے ہیں نا, نکل کے بیٹھ کے آگے ویلاگ کرتے ہیں, وہ جا کے اپنے بلوں میں چھپ گئے تھے جا کے, کیونکہ ہمت نہیں تھی بولنے کی. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھبے والے نے سپورٹ کرنا ہے سجے والے نے سپورٹ کرنا ہے, سپورٹ کیوں کرنا ہے ایسی, کیونکہ ایک زمانے میں تو دونوں کی سپورٹ سے ہی سب کچھ کام کرتے تھے نا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا اب وہ جب 1 سال پہلے کی جو صورتحال تھی, یہ بیسکلی 6 اکتوبر کو جو ہے آئی ایس پی آر نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی, اور اس کے بعد ایک دم آپس میں ٹینشن شروع ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایمرجنسی رسپانس یونٹ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. فواد چودھری, اسد عمر, شیرین مزاری, یہ بدے بھاگم بھاگ پنڈی کے چکر لگاتے ہیں, پرویز خٹک پنڈی کے چکر لگاتے ہیں کہ جاؤ جا کے معاملے کو ریزالو کرو. ایک ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نوٹیفکیشن کے اوپر سائن نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جناب نیا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم, ان کو کس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا, میں لیفٹیننٹ جنرل فیض کو بھی کنٹینیو کروانا چاہتا ہوں. اور یہ میرا, اور یہ کہا بھی گیا کہ جی یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو بناتے ہیں اور کب بناتے ہیں, لیکن ان کی نہیں سنی گئی. اور الٹیمیٹلی لیفٹیننٹ جنرل جو فیض تھے, فیض حمید, ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا, لیکن اس میں صرف اتنا ہوا کہ وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئیں. الٹیمیٹلی ہوئے وہ سب کچھ ویسا ہی کہ جنرل فیض کو جو ہے پشاور جانا پڑا, اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم جو کور کمانڈر کراچی تھے ان کو آ کے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ آ کے سنبھالنا ہی پڑا. لیکن اس چیز کے اندر تقریباً 1.5 مہینہ جو ہے وہ معاملات ڈیلے ہو گئے.